ہسٹری لائٹس کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، مگر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے انسانوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے دور میں کئی انبیاء علیہ السلام کا قتل ہوا۔ ناظرین، آج جس شخص کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کا نام بخت نصر ہے۔ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہ تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر قورۂ سیف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ بخت نصر کو نبوکت یا بخت نصر بابل بھی کہا جاتا تھا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے مصر کو فتح کیا اور اپنے باپ نبوالاسر کے بعد تخت پر بیٹھا۔ 597 قبل مسیح میں یہودا میں بغاوت ہوئی تو یروشلم کو تباہ کر دیا گیا اور 4000 یہودیوں کو گرفتار کر کے بابل لایا گیا۔ یہودیوں کی اس قید کو بابل کی اسیری کہا جاتا ہے۔ اس عہد میں سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل کی قلعہ بندی اور تعمیرات پر خرچ کی۔ بابل کے مولک باغات 7 عجائبات اس نے بنوائے تھے۔ بابل علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ بابل میں اس کا ذکر نبوکت نصر کے نام سے ہے۔ بعض متاخرین کے مطابق ان اسیران بنی اسرائیل کی تعداد 80,000 تھی اور انہی اسیران میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حمورابی کی حکومت ختم کر کے بادشاہ بننے کے بعد جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے بیت المقدس کو مکمل اجاڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی باقیات کو لوٹ لیا، محلات کو تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی میں موجودہ کتب کو جلا دیا، جس میں توریت کے اصل نسخے بھی شامل تھے، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بخت نصر پر عذاب الہی نازل کیا اور اس کی شکل و صورت کو مخص کر دیا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں، بے شک بخت نصر کا چہرہ پہلے شیر کی شکل و صورت میں ہوا، پھر بخت نصر کا چہرہ تبدیل ہوا اور اس نے جت کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد بخت نصر کا چہرہ مسخ ہو کر بیل کی شکل و صورت میں آ گیا۔ بخت نصر کا یہ مسخ شدہ چہرہ 7 سال تک ہوتا رہا، لیکن اس کا دل انسانی کا دل رہا۔ اسی وجہ سے بخت نصر تمام مسخ شدہ صورتوں میں انسانی سوچ اور طرز عمل کو اپنائے رہا اور حکومت کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو انسانی شکل عطا کر دی۔ حضرت سعدی لکھتے ہیں کہ جب بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسانی شکل عطا کی تو اس کو بادشاہت بھی لوٹا دی گئی۔ چنانچہ اس وقت بخت نصر کے نزدیک حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی سب سے زیادہ باعزت تھے، جن کو بخت نصر نے اسیران بیت المقدس کے طور پر قید کر کے بابل لے کر آیا تھا۔ یہودی امراء بخت نصر سے کہنے لگے کہ حضرت دانیال علیہ السلام جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کو فوراً حاجت محسوس ہوتی ہے۔ اس بات کو اس وقت بہت مایوس سمجھا جاتا تھا۔ بخت نصر نے اس بات کو جاننے کی خاطر یہودیوں امراء حضرت دانیال علیہ السلام کی دعوت کی، پھر انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ دوسری طرف بخت نصر نے دربان کو حکم دیا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین میں سے سب سے پہلے جو بھی حاجت کرنے کے لیے باہر نکلے اسے کلاڑے سے قتل کر دینا، چاہے وہ پیشاب کرنے والا یہی کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں، بس تم اس سے کہنا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ بخت نصر نے مجھے تیرے قتل کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کھانا ختم ہوا تو سب حاضرین میں سب سے پہلے بخت نصر پہلے پیشاب کی شدت کی وجہ سے بے قرار ہو کر سب سے پہلے باہر گیا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو دربان نے اس پر کم روشنی کی وجہ سے حملہ آور ہو گئے۔ تو بخت نصر بولا، میں بخت نصر ہوں۔ تو دربان بولا، تو جھوٹ بولتا ہے، بادشاہ نے مجھے تیرے قتل کا حکم دیا ہے، اور اس پر کلاڑے کے وار کر دیے، جس سے بخت نصر ہلاک ہو گیا۔ اس کے توحیدی ہونے کے متعلق بعض روایات ہیں جس میں یہود و نصارہ میں اختلافات پایا جاتا ہے کہ وہ بخت نصر کی موت سے قبل ایمان لے آیا تھا یا نہیں، مگر بعض یہودی علماء کہتے ہیں اس نے انبیاء کو شہید کیا اور بیت المقدس کو تاراج کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے
اس کی توبہ کو قبول نہ کیا اور وہ کافر ہی مرا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔